محمد وعلی آل محمد۔ پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک حدیث مبارکہ عرض کی تھی، اسی حدیث کا بقیہ حصہ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں سے کچھ سوال پوچھے تھے، ان میں سے 7 سوال ہم نے سن لیے تھے، باقی 21 باقی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے اگٹھے 28 سوال انہوں نے کیے ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں۔ 8واں سوال ہے، عرض کی قالا قلت یا رسول اللہ فأی الجہاد افضل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے، کون سا جہاد افضل ہے؟ مال کے ذریعے انسان جہاد کرتا ہے، جہاد میں مال دے، مالی مدد کرے، یہ بھی جہاد ہے، خود جا کر جنگ لڑے، یہ بھی جہاد ہے، اپنا ساز و سامان پیش کرے، لے کر جائے، تو جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی جہاد ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، اپنے آپ کو خواہشات سے روک کر رکھے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اقر جوادہ واریق دمہ، وہ جہاد جس میں گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اور اس کا خون بے پڑے۔ اللہ، یہ وہ جہاد ہے جو کفار کے مقابلے میں جنگ لڑی جاتی ہے، اور یہ گھوڑے کے پاؤں اسی وقت کٹیں گے جب بندہ میدان جنگ میں جا کر تلوار بازی کر رہا ہو، تو گھوڑے کے پاؤں خود تو نہیں کٹتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ انتہا درجے کا آخری حد تک جائے، جہاد کرنے میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو، میدان میں کود پڑے۔ اب موت نہیں آئی تو یہ الگ بات ہے، بندہ مومن تیار ہو جائے کہ میں اللہ کے راستے پہ جان دے رہا ہوں، فرمایا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اللہ قال قلت یا رسول اللہ فأی الرقاب افضل، عرض کہ یا رسول اللہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ اللہ اکبر، اسلام کا انسان پر بڑا احسان ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ انسان نہیں مانتا، انسان غلاموں کی طرح منڈیوں میں غلام سبزی کی طرح بکتا تھا، یہ اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کی منڈیاں لگتی تھی۔ تو یہ اسلام نے آ کر دنیا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، مسلمانوں نے خرید کر ان لوگوں کو آزاد کیا ہے جی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کون سا غلام افضل ہے جس کو آزاد کیا جائے؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند ربها، عرض کی جو قیمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کو بہت زیادہ پسند ہو، یعنی اس میں خوبیاں زیادہ ہوں، جس میں خوبیاں زیادہ ہو اس کو پہلے آزاد کیا جائے تاکہ وہ آزادی سے کام کر کے معاشرے کو نفع پہنچائے۔ جی سبحان اللہ، ایک اچھا خاصا مطلب کافی صفات کا مالک غلام ہے، وہ ایک مالک کے تحت دبا ہوا ہے، وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ آزاد ہو جائے گا تو وہ اللہ جانے معاشرے میں کتنی کچھ خوشحالی لے کر آ جائے، وہ محنت کرے ہیں جی، معاشرے سے اس کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا غلام آزاد کیا جائے جو قیمت کے لحاظ سے زیادہ مہنگا ہو، مالک کو زیادہ پسند ہو، تو وہ وہی غلام ہوگا جس میں خوبیاں زیادہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ فأی الصدقۃ افضل، عرض کہ یا رسول اللہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کروڑوں کا مالک بنایا ہے، مسجد بنانی شروع کی تو اکیلے شخص نے پوری مسجد بنا ڈالی جی، مسافر خانہ بنانا چاہا تو مسافر خانہ بنا ڈالا، کہیں پل بنانا چاہا تو پل بنا ڈالا، کہیں کنواں کھودوانا چاہا تو کنواں کھود ڈالا جی، کہیں بورنگ کروانی چاہی تو بورنگ کروا دی۔ کئی قسم کے صدقہ و خیرات انسان کرتا ہے اس معاشرے میں۔ عرض کہ یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہد من مخل یسر الی فقیر، فرمایا غریب تنگ دست کا صدقہ دینا کسی فقیر مسکین کو۔ سبحان اللہ، بندہ خود غریب ہے، تنگ دست ہے، اپنی حاجت پوری نہیں ہو رہی، ضرورت ہے، لیکن اس نے دیکھا میرا غریب مسلمان بھائی وہ بھی حاجت مند ہے، اپنے حصے میں سے اس کو بھی کچھ دے دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اس نے تنگی نہیں دیکھی، اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنی دیکھی، اس نے اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی دیکھی، اس کی مجبوری دیکھی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس تو ہیں ہی 100 روپے، یہ تو میرے اپنے گھر میں بڑی مشکل سے ہفتے کا خرچہ پورا ہوگا، 500 روپے 200 روپے 300 روپے، لیکن کوئی غریب مسلمان نظر آیا، اس نے کہا
ایک وقت کا کھانا کم کھا لیں گے، اس غریب کی مدد کرو ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے تنگ دست انسان کسی فقیر غریب کی مدد کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کبھی کم والا زیادہ والے سے افضل ہو جاتا ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ بندہ غریب ہے، آمدنی کم ہے، پھر بھی وہ 2 4 5 روپے ہفتے میں خرچ کرتا رہتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. ایک کو اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے، وہ 2 4 ہزار خرچ کر دے تو کون سا بڑا کمال کیا ہے. اس کو تو پرواہ بھی نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کی. غریب مسکین ہے جس کو پتہ ہے کہ میرے پاس آمدن کا ذریعہ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کچھ راستے میں خرچ کروں گا تو کل مجھے ملے گا. جی قلت یا رسول اللہ، ایک حدیث شریف میں آتا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب صدقہ خیرات شروع کرے تو ان سے شروع کرے جن کی وہ پرورش کرتا ہے. ابتدا اپنے گھر سے. جو ذریعہ آمدن ہے نا، سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات اس کی حقدار ہے کہ جو اس کو آمدن ملی ہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے. اس کے بعد پھر اس کے گھر والے حقدار ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. گھر والوں سے بچ جائے تو پھر دیگر رشتہ دار، پھر اہل معاشرہ آتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ذات ہے. رزق تو سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم کسی کو نہیں دے سکتے. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے دیا اپنی ذات پہ پورا کر لیں. بچ جاتا ہے پھر اللہ کے راستے میں دیں. اچھا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، انسان اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہا، خود تنگ ہو رہا ہے، دوسروں کو دے دیا. کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تنگی کی وجہ سے پھر خود پریشان حال بیٹھے، خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ غلط خیالات آ جائیں، کچھ سوچ آ جائے، بندہ غریب ہو جائے تو تنگی میں پڑ جائے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بندہ خود خوشحال ہو پھر دوسرے کو دے دے تو وہ دینے کے بعد دل میں تنگی پیدا نہیں ہوتی جو راستے میں دے دیا ہے. جی ایسا صدقہ جس کے دینے کے بعد دل میں تنگی پیدا نہ ہو وہ سب سے افضل ہوتا ہے. سبحان اللہ. دینے کے بعد بندہ بھول ہی جائے کہ میں نے کسی کو دیا بھی تھا. قلت یا رسول اللہ فأي آیۃ مما انزل اللہ عز وجل علیک اعظم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی اعظم آیت کون سی ہے؟ قالا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی. ثم قال یا ابا ذر ما السماوات السبع مع الکرسی الا كحلقۃ ملقاۃ بارض فلاۃ وفضل العرش علی الکرسی کفضل الفلاۃ علی الحلقہ. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی سب سے اعظم آیت ہے. اس میں کرسی کا ذکر ہے. کرسی کے اوپر پھر عرش ہے، عرش سے اوپر رب کا جو کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. اپنی شان کے مطابق رب بہتر جانتا ہے. تو فرمایا اس کرسی کی مثال 7 آسمان اور 7 زمین ان سب کو ملا کر اس کرسی کی مثال ایسی ہے فرمایا جیسے کوئی ایک بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. سبحان. اور پھر فرمایا اس ساری کرسی، سارے زمین و آسمان کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے صحرا میں. سبحان اللہ. عرش کے سامنے، تو عرش کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ساری زمین و آسمان پھر ان کے اوپر جو کرسی ہے ان سے بھی بڑی، وہ سارے ملا کر فرمایا یہ عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی ہو. اللہ اکبر. وہ عرش کی وسعتوں کی کیا بات ہوگی جی. سبحان اللہ. تو پھر عرش کے مالک کے کیا کہنے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آیت الکرسی کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے موت کے سوا جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. پکا جنتی ہے وہ جو ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں تنگدستی ہو، رزق کی تنگی ہو، وہ ہر نماز کے بعد پڑھنی شروع کر دے، چند دنوں میں انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور بھی بہت سے اس کے فضائل ہیں. جی سبحان اللہ. انسان چوری چکاری سے بھی محفوظ رہتا ہے، گھر میں حفاظت رہتی ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے مال پر چوکیدار مقرر فرمایا، رات کو محافظ مقرر فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہراداری فرما رہے تھے کہ اچانک کوئی شخص آیا، وہ مال میں سے چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں غریب محتاج ہوں، عیالدار ہوں، میرے بچے مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ ترس آیا، چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرض ہی نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پوچھ لیا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی داستان نہیں سنائی تھی کہ رات یہ ہوا، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ سبحان اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے پکڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، عیالدار ہوں، مجھے چھوڑ دو، تو مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ جب حضور نے فرما دیا آئے گا تو آئے گا۔ رات کو جب کہتے میں پہراداری میں مصروف تھا، دیکھ رہا تھا، اب تو پہلے سے زیادہ چوکنے کہ حضور نے فرما دیا آئے گا، تو فرماتے ہیں رات کے وقت وہ پھر آیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا تم بڑے جھوٹے ہو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کل میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا نہیں مہربانی کرو، میں آئندہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، مجھ پہ رحم فرماؤ، عیالدار ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، یہ وہ فلاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، چھوڑ دیا، دوسری دفعہ بھی چھوڑ دیا۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ سبحان اللہ اللہ۔ دیکھیں جی ماجرا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو رہا ہے، مگر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا رہا، چونکہ اسلامی احکام روحانیت پر منحصر نہیں ہوتے، ظاہر پر منحصر ہوتے ہیں، ظاہری طور پر۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کو سزا نہیں دی چوری کی، ہیں جی اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ترس کھا کھا کے چھوڑ رہے ہیں کہ غریب ہے، اس کا مطلب ہے غریب کے لیے کچھ حکم کا فرق تو ہے نا، ہیں جی اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے اپنی غربت کا رونا رویا، کہنے لگا یالدار ہوں تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ تیسری رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ آئے گا، تو وہ پھر آ گیا، چوری کرنے لگا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری بار تم آئے ہو، 3 دفعہ تو چلو ہوتا ہے کہ معاف کر دیا، لیکن اب یہ تیسری بار ہے، اب نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دو، اس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا جب تم سونے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو تم شیطان سے محفوظ رہو گے، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا رات کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے پکڑا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ آیت الکرسی اگر تم پڑھو گے رات کو سوتے وقت تو ساری رات شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو وہ بڑا جھوٹا، مگر بات اس نے سچی کی ہے، یہ بات سچی بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ اکبر۔ مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک جگہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اگر آیت الکرسی لکھ کر گھر میں کہیں لٹکا دی جائے، لگا دی جائے تو گھر میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے جی سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بڑا جھوٹا تھا مگر بات تمہیں سچی بتا کے گیا آیت الکرسی کے متعلق۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 دن جو چور آتا رہا تم سے ملتا رہا وہ تھا کون؟ ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا جس سے تم ملتے رہے ہو۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات شیطان سے ہو جاتی تھی اور وہ پکڑ بھی لیتے تھے شیطان کو۔ یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان پہ نہیں ہو سکتا تھا، صحابہ پہ حاوی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر سبحان تیری قدرت۔ اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شان پتہ چلتی ہے کہ آپ چور کو اس کو شیطان کو پکڑ لیتے تھے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ کمل انبیاء، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں انبیاء کتنے تشریف لائے ہیں؟ قال 100,024,000، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ کمل رسل، یا رسول اللہ رسول کتنے تشریف لائے؟ نبی اور رسول میں اتنا سا فرق ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ پچھلے جو پہلے رسول کی شریعت ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ تو رسول نبی بھی ہوتے ہیں لیکن نبی رسول نہیں ہوتے، جو نبی ہے صرف نبی ہے نا وہ نبی ہیں، وہ رسول نہیں ہیں، اور جو رسول ہیں وہ پھر نبی بھی ہیں، ان کے پاس مقام نبوت بھی ہے۔ تو عرض کی 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، تو ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ قال 313 جما غفیرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 313 رسول کا جمع غفیر ہے، سبحان اللہ۔ 313، خدا کی قدرت دیکھیں جی، رسولوں کی تعداد 313 ہے، غزوہ بدر میں جہاد کرنے والے صحابہ کی تعداد بھی 313 ہے، سبحان اللہ۔ اللہ 313 کو بڑی اہمیت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جو دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرے وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، سبحان اللہ۔ 313 مرتبہ پڑھ لیا کرے وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، سبحان اللہ۔ قلت کثیر طیب، میں نے عرض کی یہ تو بہت اچھی تعداد ہے، سبحان اللہ، اتنی کثیر 313 رسول۔ قلت یا رسول اللہ من کان اولہم، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ انبیاء میں رسولوں میں سب سے پہلے جو نبی آئے وہ کون ہیں؟ قال آدم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ انسان کی ابتدا ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں ہی نبی بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھیں جی، ہمیں اسی سے احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم کے متعلق ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو تعلیم کے لیے رسول بھیجے، اور کیا مقصد تھا؟ تعلیم ہی تھا، لوگوں کو علم سکھانا تھا، انبیاء کا یہی تو مقصد تھا۔ علم اصل میں انبیاء کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو جی، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ حدیث شریف اگرچہ ضعیف ہے مگر میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہے تو چین جانا پڑے تو چلے جاؤ۔ تو چین اس وقت کون سا سپر پاور تھا؟ اس وقت کون سی اس کی یونیورسٹیاں لگی تھی؟ کون سی وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے یا حدیث کی تشریح بیان کرتے تھے؟ جس علم کا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ دنیا کا یہی جدید عصری علوم تھے۔ افسوس ہے کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، دور رہتے ہیں ان سے، ورنہ چین میں اس وقت کون سا علم بڑھتا ہے جی؟ وہ تو مسلمانوں کا ملک ہی نہیں ہے۔ چین اس وقت دنیا میں ترقی کرتے ہوئے کہاں سپر پاور بنتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ معاشی لحاظ سے کتنا مضبوط ہو گیا، جنگی لحاظ سے بھی بڑا مضبوط ہے، وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہے۔ کون سے علم کے ذریعے وہ مضبوط ہوا؟ یہ بھی تو ہماری ضرورت ہے، وہ علم جس کا دنیا کا فائدہ ہو، جس کا آخرت کا فائدہ ہو، اس علم کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایسا علم جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فائدہ مند علم حاصل کرنے کی توفیق عطا